کاروبار میں اندر گئے اور زیادہ تجربات ہوئے تو معلوم ہوا کہ نہیں کاروبار تو درست ہے لیکن بہت سودی قرض ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا 1/3 سے زیادہ سودی قرض نہیں ہونا چاہیے, چلو یہاں سے شروعات کرتے ہیں. کیونکہ دو وجہ ہے, ایک تو اسلامک فائنینسنگ بھی اویلیبل نہیں, دوسری یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام اسی پہ چل رہا ہے. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں, اس سے کم سے چلے جائیں گے, یعنی 33%, 32%, 30% جو بھی ہے. ایک نظریہ تو یہ ہے جس نے اب ثلث الکثیر کو بنیاد بنا کے شروعات کی. ہم لوگوں نے مولانا کے ساتھ کام کر کے ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. ہم نے ملک میں ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اگر شریعت میں کسی چیز کی گنجائش ملتی ہے اس طرح کے معاملے میں تو وہ تکلیف کی بنیاد ملتی ہے. یعنی تکلیف کی مقدار کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو تو زندہ رہنے کے لیے حرام سے بھی کام چلا سکتا ہے خوراک سے. یعنی زندہ رہنے کی مقدار جو ہے تکلیف کی بنیاد کی بھائی آج جان زیادہ اہم ہے اس حرام سے, تو بنیاد یہاں پہ 1/3 نہیں ہے, بنیاد بلکہ یہاں پہ تکلیف کی گئی ہے. لیول آف ڈیفیکلٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو ہم لوگوں نے ہندوستان کی جتنی حلال کاروبار کرنے والی کمپنی تقریباً 4-4.5 ہزار کمپنی, ان کے مختلف ادوار مختلف سیکٹرز کو لے کر کے اسٹڈی کیا اور یہ پایا کہ ہندوستان میں اوسطاً ایک کمپنی قرضہ لیتی ہے 20 سے 22%. اب اوسطاً اگر قرضہ 20 سے 22% ہے تو 33% کی گنجائش دینے کا کوئی معنی نہیں بنتا. تو ہم لوگوں نے مولانا سے بات کیا کہ مولانا ایسا معاملہ ہے. مولانا نے کہا کہ مولانا یہاں موجود ہے, مجھے یاد ہے انہوں نے جملے کہے. انہوں نے کہا کہ آج ہو سکتا ہے ایسا 20 سے 22%, ممکن ہے کہ کل جو حالات بدل جائیں اور 25-30% ہو جائے. تو آپ اتنی سختی مت رکھیے کہ کل کو اگر آپ ادھر جائیں گے تو پھر ایک تاثر غلط ہوگا, لہذا چلیے 25% سے شروعات کرتے ہیں. تو ہمارے ملک میں 25% کی بنیاد پہ ہے کہ اگر کمپنی حلال کاروبار میں ہے لیکن اس نے وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت قرض لیا ہے سودی, 25 سے کم ہے تو آپ اس میں شمولیت رکھ سکتے ہیں, اور 25 کے اوپر ہے تو نہیں کر سکتے. تو دنیا میں ہمارا ملک اکلوتا ملک ہے جہاں پہ شریعت کی بنیاد پہ 25% کا قانون ہے, جس کے اصول ڈفیکلٹی کی بنیاد پہ ہیں اور 1/3 کی بنیاد پہ نہیں. لیکن پورا مڈل ایسٹ, پاکستان اور کنٹریز میں 1/3 کا معاملہ ہے. یعنی اگر پاکستان میں یا سعودی عرب میں یا دبئی میں, قطر میں, کویت میں, بحرین میں, عمان میں, ان جگہوں پہ اگر کمپنیز کاروبار کرتی ہیں اور سودی کا قرض انہوں نے لیا ہے تو اپنے اثاثے کا 1/3 تک ان کی لمٹ ہے, ٹالرنس لیول. ہمارے یہاں پہ جو ہے یہ 25% کا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے. اپوزٹ کیا ہوتا ہے, یا اس کا دوسرا پہلو کہ کمپنی نے کاروبار کا طریقہ ایسا ہے کہ اس نے قرض نہیں لیا بلکہ وہ اس کے اصل وسائل اس کے افرادی وسائل. اب افرادی وسائل کے لیے دماغ چاہیے, کمپیوٹر چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے, تو قرض لینے کی ضرورت نہیں. ماروتی کو تو بڑی کوئی فیکٹری بنانی تھی. تو ایسے کمپنی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار بھی حلال ہے, قرضے بھی زیرو ہیں, لیکن اتنا پیسہ کما رکھا ہے کہ اس کو بینکوں میں لگا کر کے وہاں سے سود کما رہے ہیں. اب اگر آپ اس میں شامل ہیں تو سود کی انکم میں بھی آپ شامل ہیں. تو یہاں پہ جو طریقہ ہے پوری دنیا میں وہ 5% کا رول ہے کہ اگر کسی بزنس کی انکم 95% حلال ہے تو 5% حرام بھی اگر ہے تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ اس کی تطہیر کر لیں. یعنی حرام کے جو لیول ہے اس کو کاؤنٹ کر لیں, اس کا تجزیہ کر لیں اور اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری کے تحت آپ اس فیصد کو تطہیر کر لیں, جس کو ہم پرجنگ کہتے ہیں انگریزی میں. تو دنیا میں 95 ورسز 5 ہے, کم سے کم 95% تو حلال ہونا ہی چاہیے انکم. ہم نے اپنے ملک میں پھر وہی اصول لیا جو جس کا ذکر کیا, میں مولانا کی سرپرستی میں ہم نے یہ کام کیا کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ جتنا بھی حلال کاروبار کرنے والی کمپنی ان کا معائنہ کیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ ان کی حرام آمدنی کتنی. اور جب ہم لوگوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ حرام آمدنی 2 سے 2.5% ہی ہے. اب اگر عام طور سے شریعہ نان کانشس غیر مسلم کمپنی حرام انکم 2 سے 2.5% ہے, 3% کا یا 5% کا آپ کو 5% کی گنجائش دینے کا کوئی جواز نہیں بچتا, کیونکہ مجبوری اگر ہے تو اتنی مجبوری دکھائی پڑ رہی ہے. تو ہم لوگوں نے اس مسئلے پہ بھی جب بات کی تو مولانا نے کہا کہ اچھا 2.5 کا آ رہا ہے, چلو 3 تک مان لیتے ہیں, کیونکہ باقی دنیا میں 5% ہے.
تو ہمارے ملک میں اگر کسی کمپنی کی انکم 97%، کم سے کم 97% اگر حلال ہے تبھی اس میں آپ شریعہ اسکریننگ میں آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ باقی جگہوں پہ یہ 95 اور 5 ہے۔ دبئی اکلوتا کنٹری جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر حرام کی تعداد 10% بھی ہے تو بھی آپ شریعہ کمپلائنٹ ہیں۔ تو دبئی میں 10% کیا ہے، باقی ملکوں میں 5% کا ہے، ہمارے ملک میں 3% کی میکسیمم لمٹ ہے۔ یعنی کم سے کم آپ کی جو جائز انکم ہے وہ 97% ہو، اور 3 اگر آپ کے ہے تو وہ بھی آپ اس میں شامل تو ہو سکتے ہیں، لیکن فرض کیجیے کہ کسی انکم کے کمپنی کے حرام انکم 3 ہے، کسی کے 2.5 ہے، کسی کے 2 ہے، کسی کے 2.25 ہے، تو وہ انٹرسٹ انکم کا آپ کو جائزہ لے کر کے اس کے ریسرچر بھی موجود ہیں، ایڈوائزر بھی موجود ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے تناسب میں جو آپ نے کمایا ہے اس میں سے اتنی فیصد انکم جو ہے وہ انٹرسٹ کی ہے یا امپیور انکم ہے، لہٰذا آپ اس کی تطہیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا کرائٹیریا ہے، اور میں نے بتایا جب ہم نے ریسرچ کیا تو ان تمام کرائٹیریا کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں کم سے کم 1200 کمپنی ایسی ہیں جو ان معیارات پہ پوری اترتی ہیں ہمارے ملک میں، اور 1200 کمپنی پورے مڈل ایسٹ پاکستان سب کو ملا لیں گے تب بھی نہیں ہوگی۔ تو ہمارا ملک جو ہے اس معاملے میں دنیا کا سب سے زیادہ شریعہ کمپلائنٹ کنٹری ہے، جو میں نے ایک تھوڑا سا پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دیا جس کو بعد میں BBC نے کوٹ کیا کہ انڈیا از دا لارجسٹ شریعہ کمپلائنٹ کنٹری ان دا ورلڈ، اینڈ آئی سیڈ ان دس سینس کہ نمبر آف اگر اسلامی اصولوں کو آپ رکھیں اور ہندوستان کی کمپنیز جو لسٹڈ ان کا جائزہ لیں تو یہ نمبر ملتا ہے، اور اتنے نمبر آف کمپنیز جو تمام ممالک کو ملانے کے باوجود بھی نہیں ہوتی۔ کسی ملک میں 25 کمپنی پاس ہوتی، کسی میں 30 کمپنی، کسی میں کچھ اور۔ بنگلہ دیش کو بھی جب شریعہ انڈیکس کا شوق ہوا تو انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے یہاں بھی شریعہ انڈیکس کیا جائے۔ ہم لوگ جب ان کے یہاں گئے تو ان کے یہاں سودی قرض اور سودی انکم اتنی زیادہ تھی، پھر وہی وہ اصول جو ہم نے کہا تھا، مولانا سے بات ہوئی ہماری کہ تکلیف کی بنیاد پہ گنجائش ہے، تو مجبوراً ہمیں بنگلہ دیش کے لیے اپنے جو کرائٹیریا ہے، جو اصول ہے، اس کو ڈھیلا کرنا پڑا، اور بنگلہ دیش میں جو ہے یہ 37% کی لمٹ رکھنی پڑی، ہمارے ملک میں 25% ہے، کیونکہ جب ہم معائنہ کر رہے تھے تو معلوم ہے شریعہ کے پیمانے پہ کوئی پاس ہی نہیں اتر رہا، تو پھر وہ کرائٹیریا کو تھوڑا سا ڈھیلا کرنا پڑا بنگلہ دیش کو لے کر کے۔ لیکن اب جو ہے دھیمے دھیمے کمپنیوں کو جب پتہ چل گیا ہے کہ وہ شریعہ انڈیکس میں رہنے کے لیے ان کو یہ کوالیفائی کرنا ہے، یہ نمبر حاصل کرنے ہیں، تو وہ دھیمے دھیمے اپنے آپ کو اس کے حساب سے لا رہی ہیں، لہٰذا بنگلہ دیش میں بھی جو ہے امپرومنٹ ہوا ہے۔ پاکستان میں امپرومنٹ ہوا، پاکستان میں پہلے 40% تھا، پھر 37 پہ آیا، پھر 33 پہ آیا، اس طرح سے آیا۔ تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ ہاں، یہ کمپنی کے جو نمبر ہیں یہ بدلتے رہیں گے۔ جیسے میری کلاس میں آج اگر 25 بچے ہیں تو اس کا مطلب نہیں اگلے سال ہی 25 ہوں گے، کبھی 24 بھی ہوں گے، کبھی 20 بھی ہوں گے، کبھی 30 بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ایک کمپنیز کے کاروبار بڑے ڈائنمک ہوں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائنمک ہیں، یعنی وہ اپنے پروڈکٹ کو لے کر کے، اپنے طریقہ کار کو لے کر کے اپنے ماحول کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ ایک کمپنی آج فوڈ بنا رہی ہے، کل کو جو ہے وہ کسی اور کمپنی میں چلی جائے، اولا پہلے کار میں تھی اب کہیں اور چلی جائے، تو یہ ریگولر ریسرچ ہوتی ہے، اور تاسیس اس میں ریسرچ کرتی ہے، تاسیس کے شریعہ بورڈ پہ مولانا ہے، اور ہر مہینے اس کی لسٹ تیار ہوتی ہے، بعض لوگ اس لسٹ کو خریدتے ہیں، بعض لوگ اس لسٹ کو جو ہے اپنے انویسٹمنٹ کے لیے بھی لیتے ہیں، اور بعض لوگ دوسرے طریقے سے لسٹ حاصل کرتے ہیں۔ اسلامکلی نام کا ایک ایپ ہے، موبائل پہ آپ کو مل جائے گا، جو 2-4 اسٹاکس کے بارے میں آپ کو فری میں انفارمیشن دے دے گا۔ سر یہ لسٹ مجھے کہاں سے مل سکتی ہے؟ کچھ لنک یا آپ ڈھونڈیں گے مل جائے گی، آج کل گوگل انکل سب چیز دے دیتے ہیں۔ سر دوسرا ایک سوال تھا کہ ابھی لون کی اپن بات کر رہے تھے کہ لیس دین 25%، تو اس میں اگر ہمیں گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، سپوز 50 لاکھ کا اگر کوئی پروجیکٹ ہے، 50 لاکھ کا اگر کوئی پروجیکٹ ہے جس میں گورنمنٹ ہمیں 30% سبسڈی دے رہی ہے، تو وہ 25% جو ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے وہ سبسڈی ایکسکلوڈ کرنے کے بعد کرنا ہے یا انکلوڈ کرنا ہے؟ یہ سوال مفتی حضرات کے لیے، میں مفتی نہیں ہوں، مولانا ہے، تو میں کہوں گا کہ بعد میں اس سوال کا جواب میں افتاء والے سوال نہیں لوں گا، جو پریکٹیکل چل رہا ہے اس کے اوپر آپ سوال پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہیلتھ انشورنس ایکٹ کا ہندوستان میں کیا اس وقت ایسی قواعد ہیں جو ہم اس میں شامل ہونا صحیح نہیں ہے، اور کیا ہم ایسا متبادل نظام اگر بنانا چاہیں تو کیا ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک کا تعلق افتاء سے ہے، اس لیے میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں جو مولانا کی رائے ہوگی کہ
मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, मुल्क के कानून को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस, जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, मैं तकाफुल की बात नहीं कर रहा हूँ,